السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 17 ربیع الاول سن 1446 مطابق 20 ستمبر سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع: اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی و دنیاوی اور ظاہری و باطنی تمام نعمتیں دی ہیں۔ الحمد للہ الذی اصطفى نبینا واجتبى واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ میرے مومن بھائیو، عزیز دوستو، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ اور سیرت مبارکہ کا بیان خیر و برکت کا سبب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و ہدایت پر عمل دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس مبارک موقع پر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کریں، اور قرآن کریم نے آپ کا جو عظیم مقام بیان کیا ہے اس میں غور و فکر کریں۔ باری تعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و تکریم کو بیان فرمایا ہے، اور آپ کے مقام و مرتبہ کو واضح طور پر ذکر فرمایا ہے۔ انہی میں سورۃ الضحیٰ بھی شامل ہے۔ اس سورہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ سورہ سورۃ الفجر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ضحیٰ اور فجر، ان دونوں کا ظہور رات کی تاریکی کے بعد ہوتا ہے۔ اس میں نور ہدایت کے تسلسل اور اس کی درازی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور آپ سے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے۔ آپ کے لیے دو چیزوں کو ثابت فرمایا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کی یاد دہانی فرمائی ہے، اور تین باتوں کی نصیحت اور وصیت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے اس سورہ کے آغاز میں روشن دن کی قسم کھا کر اپنے نبی کو مخاطب فرمایا، جس میں دین محمدی کے واضح اور آسان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد پرسکون رات کی قسم کھائی ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس دین کے احکام میں مکمل سکون و اطمینان ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے: ما ودعک ربک وما قلی۔ اے رسول، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بے آسرا رکھا ہے، یعنی ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور اپنا محبوب بنا لیا ہے، بس ہم نے آپ کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کیا۔ چنانچہ آپ ہمارے محبوب اور ہمارے مقرب ہیں۔ میرے دوستو، یہاں وما قلا کا عمومی معنی اور وسیع مفہوم مراد ہے، یعنی ہم نے نہ تو آپ کو اور نہ آپ کے صحابہ کرام کو بے آسرا چھوڑا ہے، اور نہ ہی قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو بے آسرا چھوڑا ہے جو آپ سے محبت و عقیدت رکھنے والے ہوں گے۔ یقیناً اس وعدہ الہی میں مومنین کے لیے بڑی بشارت ہے، اور اس عطائے ربانی میں عاشقان رسول کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں غور و فکر کرنے والوں، سورہ ضحیٰ کی چوتھی آیت میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یوں مخاطب فرمایا: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی یوں تو ہم نے آپ کو دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازا ہے،
مگر آخرت میں ہم آپ کو جو نعمتیں عطا کریں گے وہ کامل و مکمل اور عظیم الشان ہوں گی، اور وہ آپ کی قلبی خوشی کا ذریعہ ہوں گی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانیں کہ عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پس اے ہمارے رسول، آپ خوش اور مطمئن رہیے۔ جب ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بے سہارا نہیں چھوڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہم آپ کو اب بے آسرا چھوڑیں گے؟ حالانکہ آپ اس وقت ہمارے معزز نبی ہیں۔ آگے ارشاد ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ بلا شبہ رب کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عنایتوں اور عظیم الشان نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معرفت عطا کی اور اپنی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور اپنی وحی کے لیے امین بنایا، جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بنایا اور آپ کو اپنی وسیع روزی عطا فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پایا تو غنی کر دیا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور آپ کے مقام و مرتبہ کی قدردانی کرنے والا بنا دے، اور آپ کی شفاعت سے سرفراز فرما دے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سورۃ الضحیٰ میں خدائے عز و جل نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے چند احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانب متوجہ فرمایا کہ آپ بھی اسی طرح دوسروں کے ساتھ احسان و کرم کریں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے آپ کو یتیم کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا اور یوں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر بے انتہا شفقت و کرم فرماتے اور لوگوں کو ان کی کفالت کی یوں ترغیب دیا کرتے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح بالکل پاس پاس ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے لیے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائلوں کا حق ادا کرنے کی تاکید فرمائی اور علم یا مال سے متعلق مدد مانگنے والوں کی مراد پوری کرنے کا حکم دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ سے جب بھی جو بھی کسی چیز کا سوال کرتا آپ اسے وہ عطا کر دیتے۔ ایک بار چند لوگوں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے ان کو عنایت فرما دیا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے دوبارہ ان کو عطا فرما دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے پاس جو بھی نعمت ہوگی میں اسے تم لوگوں سے ہرگز بچا کر نہیں رکھوں گا۔ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں باری تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور
ان کو اپنی نعمتوں کے تذکرے کا یوں حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے، یعنی اللہ کا شکر اور اس کی ثنا کر کے اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کا برابر تذکرہ فرماتے اور مسلسل اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہتے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں، رب ارحم الراحمین نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لہذا اپنے رب کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ بلا شبہ اس نے ہم سب کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا اور ہمارے سروں پر صحت و قوت کا تاج رکھا اور ہمیں راحت و سکون کی زندگی عطا کی اور امن و امان کے ملک میں رہنے کا موقع دیا۔ پس اپنے رب کے احسانات کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کے ذریعے دوسروں کے ساتھ احسان کرو، تاکہ باری تعالی ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں خوب اجر و ثواب عطا کرے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ میرے دوستو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، اپنی اولاد کو سیرت نبوی کی تعلیم دو اور ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کو پختہ کرو اور ان کے اندر آپ کے اخلاق و کردار کے بیج بوتے رہو اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت نصیب فرما اور آپ کی سنت و ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنا اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔